بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، قصہ وہی ہے، ٹاپک وہی ہے، عمران خان عمران خان عمران خان، کیونکہ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، لیکن ان باتوں کے کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص، ہر فرد صرف اور صرف عمران خان کے بارے میں سننا چاہتا ہے، عمران خان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، جس کے لیے پورے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ٹاپک لے کر روزانہ نمودار ہوتا ہے، اور ڈسکس رات ختم ہونے تک یہی چلتی ہے کہ خان کا کیا بنا، آنکھ کا کیا بنا، آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو آگے میں بتا دیتا ہوں کیا ہونے جا رہا ہے۔ گل ود گئی ہے مختاریا، یہ ڈائلاگ تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس وقت تقریباً آدھے سے زیادہ پاکستانیوں نے بند کر دیا ہے، جو نہ ان پاکستان کے رہنے والوں کے مفاد میں ہے، نہ موجودہ سسٹم کے مفاد میں ہے، نہ ہی ان لوگوں کے مفاد میں ہے جو ذاتی دشمنی اور ذاتی اناد کو لے کر ایک نہتے شخص پر اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان آنے کا ویزا نہیں دیا جا رہا۔ ذرا سوچئے کہ ہم لوگ دشمنی میں کس حد تک چلے گئے ہیں، ان کے آنے سے کیا ہو جاتا۔ پاکستان تو آنے دیتے ان کو، وہ تو غیر سیاسی لوگ ہیں، وہ تو برٹش ہیں، انہوں نے یہاں آ کر کون سا ڈائریکٹ ڈیالہ جیل میں انٹر ہو جانا تھا۔ سسٹم ہے، ایک سسٹم کے تحت ان کو چلنا پڑے گا، آنے دیتے ان کو۔ ناظرین، یہاں ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان میں پاکستانیوں کی آخری امید جو ہے وہ وکلا ہیں، کیونکہ ہر دور میں جب اس طرح کا نظام رائج کر دیا جائے تو پھر آخری امید وکلا رہ جاتے ہیں، جو بیچارے سروں پر کفن باندھ کر سڑکوں پر آتے ہیں۔ پھر آپ پچھلی ہسٹری نکال کر دیکھ لیں، افتخار محمد چودھری والا واقعہ، اس کے علاوہ بھی جب یہ وکلا تحریکیں چلی ہیں، پھر حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو رزلٹ ضرور نکلا اس کا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جتنے پی ٹی آئی کے کارکنان اور جتنے یہ سیاستدان ہیں پی ٹی آئی کے، سارے اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں، لیکن اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بڑا ٹرک ہے اور وہ مین روڈ کے اوپر بند ہو گیا ہے۔ اب اس کا ڈرائیور یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ یار اس کو کچھ 10-15 بندے مل کر دھکا لگائیں تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا، جبکہ 500 لوگ کھڑے ہیں اور 10-12 لوگ آگے آ کر اس کو دھکا نہیں لگا رہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ 2-3 بندے اس کو ہلکا ہلکا دھکا لگاتے ہیں، اس سے وہ سٹارٹ نہیں ہوگا۔ جو مرضی کر لیں، جدھر سے مرضی آ جائیں، وہ سٹارٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس جماعت کا تاحیات چیئرمین جو کہ پابند سلاسل ہے، وہ چیخ کر کہہ رہا ہے، سی ایم کے پی کے جو اس وقت فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں، ان تک بھی یہ پیغامات پہنچائے گئے ہیں کہ جی آپ لیڈ کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے ہلکا پھلکا دھکا نہ لگائیں۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ چیخ کر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یار پوری طاقت کے ساتھ جو ہے نا اس بند ٹرک کو دھکا لگائیں، اور دھکا لگانے والے لوگوں کی تعداد اتنی ہونی چاہیے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اب یہ بیچارے سارے احتجاج تو کر رہے ہیں، لیکن پارٹی لیڈران کو خوش کرنے کے لیے اندر جو آوازیں جاتی ہوں گی خان کے پاس کہ جی بڑی کوشش ہم کر رہے ہیں، بڑا زور لگا رہے ہیں، ہلکا ہلکا وہ سب سمجھ لیں کہ رم جھم پڑے فوار، یہ فوار پڑ رہی ہے۔
کھل کے بادل برس نہیں رہے، کھل کے بارشیں نہیں ہو رہی، اس لیے گرمی کا زور نہیں ٹوٹے گا۔ باتیں سمجھنے والی ہیں، اندر کی باتیں ہیں۔ اگر آج پوری طاقت سے اس فرسودہ نظام کا مقابلہ نہ کیا گیا، پوری طاقت کا مظاہرہ نہ کیا گیا، تو یہ نورا کشتی چلتی رہے گی۔ کچھ لوگ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ خان اندر ہی رہے تاکہ اس کے نام پر یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں نا، یہ انجوائے کرتے رہیں۔ اب دیکھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ خان کی رہائی کیسے ہوگی۔ کوئی راستہ نہیں ہے۔ پورے سوشل میڈیا پہ صبح شام نئی سے نئی کہانیاں گھڑ گھڑ کر سنائی جا رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے طبی بنیادوں پر رہائی ہو سکتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی منتقلی بنی گالہ میں ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے میں بتا رہا ہوں، یہ سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی ان کو پمز ہاسپٹل میں علاج کے لیے بھیجا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ان کو شفا ہاسپٹل میں بھیجا جا رہا ہے۔ حالانکہ تحریک انصاف کی پوری قیادت اور ان کی فیملی کا ایک ہی تقاضا تھا کہ عمران خان کا علاج ان کے ذاتی معالجین کی موجودگی میں، فیملی ممبران کی موجودگی میں اور الشفا ہاسپٹل اسلام آباد میں کروایا جائے۔ اب آپ دیکھ لیں، پریشر ہے ہی نہیں نا۔ اگر پریشر ہوتا تو حکومت یہ بات ماننے پر راضی ہو جاتی۔ حکومت ایک کان سے سنتی ہے، دوسرے کان سے نکال دیتی ہے۔ ان کے اس مطالبے پر کسی نے کان ہی نہیں دھرا۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ اتنا واویلا کرنے کے باوجود آج کے دن، منڈے ہے، آج پیر کا دن ہے، آج 3 یا 4 ڈاکٹروں کا ایک پینل عمران خان کے خوف سے، یہ دیکھیں کر کیا رہے ہیں، اڈیالہ جیل کے اندر جا کر ان کا طبی معائنہ کرتا ہے اور مکمل ایمبولنس بھی ساتھ جاتی ہے، اس میں مشینری ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہاسپٹل میں جا کر علاج کرانا اور جیل کے اندر ہی علاج کرانا، یہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔ اب اس ڈرامے کے تحت اپنی مرضی کی رپورٹیں بنائی جائیں گی، اپنی مرضی کے علاج کی ڈیفینیشن دی جائے گی کہ جی یہ ہم نے چیک اپ کیا، یہ ہم نے کیا، بلکہ رپورٹیں آ رہی ہیں جی ایک آنکھ 6/6 ہے اور ایک آنکھ جو ہے وہ 6/5 ہے۔ یعنی کہ یہ وہ رپورٹ ہے جو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ نہ کوئی فیملی ممبر تھا پاس، نہ کوئی ان کا ذاتی معالج تھا پاس۔ تو پھر بات تو وہیں پہ ہی کھڑی ہے نا جہاں سے شروع ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ عمران خان کے خوف سے اس کو کسی بھی ہاسپٹل منتقل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ عمران خان کے خوف سے 3 مہینے تک انہوں نے ملاقاتیں بند اس لیے رکھی کہ یہ والا معاملہ پیک پکڑ جائے، آنکھ ضائع ہی ہو جائے، نہ ہی اس کو بروقت طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ اگر عمران خان کو بروقت طبی امداد دی جاتی تو ہو سکتا ہے آنکھ بچ جاتی، آنکھ کی بنائی ڈسٹرب نہ ہوتی۔ انہوں نے اس کو کبھی ٹال مٹول سے جو ٹائم گزر گیا اس میں سے اس کا نقصان کر دیا، پھر قطرے دے دیے، ہفتہ وہ ڈالتے رہے۔ یہ سمجھ لیں کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے سب۔ بہرحال اسی مدعے پہ آتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کیا چاہ رہی ہے، موجودہ سسٹم وہ کیا چاہ رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے آڑ میں، یا آپ کہہ رہے ہیں اس کو بہانہ بنا کر کے جی وہ بیمار ہے، ضمانت دی جا سکتی ہے۔ میں ان کو بتاؤں کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ جو لوگ عمران خان سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ ان کو تاحیات استثنا لینا پڑا، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ شخص باہر آیا ضمانت پہ تو کیا کرے گا، کیونکہ وہ ملاقاتیں بند کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ جو ملاقات کے لیے جاتا ہے اس کو ایک نیا پلان دے کر بھیج دیتا ہے، وہ باہر آ کے آگ لگا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کھلی چھٹی کبھی بھی نہیں دینے لگے کہ خان کو کسی بھی وجہ سے ضمانت دے دی جائے اور وہ اپنے گھر منتقل ہو جائے۔
کیا یہ خان کو کنٹرول کر سکیں گے؟ اس کی زبان بندی کر سکیں گے؟ نہیں، کیونکہ خان نے اگر ڈیل کرنی ہوتی، کوئی ڈیل کے تحت باہر آنا ہوتا تو اس کے پاس بے شمار آپشنیں تھیں۔ بہرحال ناظرین، ایک ملاقات آج اور ہوئی ہے۔ علی ظفر جو بیرسٹر ہیں اور تحریک انصاف کے سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کا مختصر سا احوال یہ ہے کہ خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ لانگ مارچ کا اعلان کریں، تیاری کریں اور اپنی قیادت کے ساتھ مل کر لانگ مارچ کا اعلان کریں۔ یہ ہمارے پاس ایک آخری پتہ ہے جو ہم شو کرنے جا رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ انہوں نے آخری پتہ بھی شو کر دیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی قیادت، فیملی تمام حربے استعمال کر چکے ہیں، ان کا ہر حربہ موجودہ سسٹم نے فیل کر دیا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ باتیں سارے کر رہے ہیں ٹی وی پہ آ کر، یقین کریں اس وقت اس سسٹم میں رہتے ہوئے پی ٹی آئی کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا اور بتانا کہ میں ان کا کارکن ہوں، آپ سمجھ لیں کہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اتنا خوف پیدا کر دیا گیا ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر کے اوپر جھنڈا نہیں لگا سکتا پی ٹی آئی کا، اپنی گاڑی پہ جھنڈا نہیں لگا سکتا، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں پی ٹی آئی سے منسلک ہوں۔ اتنا خوف ہے، کیونکہ مار کٹائی، پرچے، آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک ویسے ہی پولیس سٹیٹ ہے، الحمدللہ پورا پاکستان پولیس کے سر پر چل رہا ہے، ہر جگہ پر پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ٹی وی پہ بھی نظر آتے ہیں، وہ جلسوں میں نظر آتے ہیں، وہ دھرنوں میں نظر آتے ہیں، یہ غازی ہیں۔ ان کی جرت اور بہادری کو سلام ہے، کیونکہ اس وقت باہر نکلنا سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ حالات اتنے غمگیر ہیں کہ آپ ہلکی سی کوئی بات کریں، آپ کے اوپر مقدمہ ہے، آپ سیدھے جیل ہیں، آپ کی ضمانت ہی نہیں لگے گی۔ تو اس وقت جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اندر کھاتے میں ساری رپورٹی ہو کے سپریم کورٹ میں بھی جواب جمع ہو جائے گا، قیادت کو بھی مل جائے گا اس کا جواب، تو یہ کہانی کو ادھر ہی اس باب کو بند کر دیا جائے گا۔ پھر وہی کہانی چلے گی، ملاقاتیں کرا دیں، دھرنے دیں، ملاقات نہیں ہو رہی، پھر بند ہو جائیں گی ملاقاتیں۔ اب یہ سین چل رہا ہے۔ اگر سلمان اکرم راجہ کا بھی ایک بیان آج میں سنا تھا کہ ہم لانگ مارچ کی کال دینے جا رہے ہیں، اگر پی ٹی آئی قیادت نے لانگ مارچ کی کال دی اور وہ وکلا تحریک اس میں سر فہرست ہوئی فرنٹ فٹ پر، پھر تو لانگ مارچ کامیاب ہوگا، پھر تو آپ کے مطالبات پورے ہوں گے۔ اگر آپ نے کمزور ہاتھ ڈالا تو پہلے سے زیادہ مصیبتیں اور تکلیفیں پی ٹی آئی کی وہ نصیب میں آئیں گی، پی ٹی آئی کو زیادہ تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، عمران خان کے لیے زیادہ تکلیف بڑھا دی جائے گی۔ اس وقت حالات ایسے ہی ہیں کہ آج جو بندہ اس معاملے پہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو تکلیف سے گزرنا پڑے گا، یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں۔ اور ناظرین، جاتے جاتے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پورا نظام اس وقت مفلوج ہو چکا ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، تجزیہ ہے، کہ سارے لوگ روزانہ عمران خان کو آزاد کروا کر سوتے ہیں، صبح پھر وہ جیل میں ہوتا ہے۔ آج آپ توجہ سے سننے والی بات، میڈیا کو آزاد کروا دیں، میڈیا آپ کو آزاد کروا دے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔